اور یہ اساتذہ کی عظمت آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو زندہ نہیں ہوئی، نام زندہ ہے، کام زندہ ہے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اساتذہ اور ان کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر ان کو ایسا تراشا اور ایسا تراشا اور اتنا خوشنما اور خوبصورت بنایا کہ آج جب ان کے گناہ کیے جاتے ہیں تو آنکھوں کے ساتھ میں جھک جاتے ہیں۔ آج یہ بچے ہماری امانت ہیں، جن کے ماں باپ نے سرپرستوں نے ہمارے سپرد کیا ہے، لہٰذا ہماری پوری محنت اور پوری کوشش اس بات پر ہونا چاہیے کہ ان کا ایک منٹ بھی غفلت کے ساتھ بھی نہ ہو سکے۔ دوسری یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دیکھو اگر یہ کلاس میں یاد ہے جو شرارتوں پر ہم درگزر کوئی ایسی سزا نہ کرے جو کہ دل پر ٹھوک سکے۔ بہت سے عابد قسم کے لوگ جب ان کے اساتذہ نے ان کے بارے میں اچھی زبان استعمال نہیں کی، کمینہ، نالائق، کتا، اس جیسے الفاظ جب استعمال کیے تو بڑے عابد قائل ہوئے، وہ علم کے دلیل سے ہٹے۔ اس لیے ان کو سمجھانے میں وہ بازاری الفاظ نہ استعمال کیے جائیں، بلکہ وہ الفاظ کہے جائیں جو ان کے نفس پر، ان کے دل پر ٹھوکر میں ہے کہ ہم دیکھیے محنت کرا تھا اس طرح کے الفاظ ہم دیکھ جائیں۔ وہ وقت ہم لوگوں کا الگ اور آپ لوگوں کا وقت الگ تھا جب کتاب نے پڑھا، استاد مالک سے، ڈاکٹر سے، ڈاکٹر حسن سے، چاہے کمینہ تھا، چاہے ہم نے برداشت کیا، آپ نے برداشت کیا، اس برداشت کی وجہ آج آپ دیکھ لو کہ آپ کہاں ہیں۔ لیکن اب یہ قوت برداشت ان کے اندر سے جہاں آپ یہاں ان کو کچھ کہیں گے، اٹھاؤ بیٹھاؤ، چہرہ لال ہوگا، مان لال ہوگا، تو جانے کے بعد فوراً اپنے گھر میں کہیں گے کہ آپ 50 دفعہ ان کو پسند نہیں کریں۔ تو یہ چیز ماں باپ کو بہت کرتی ہے۔ اگر وہ ململہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پڑھاوے کھاتے بھیجے ہیں، ہم سزا کے کھاتے کو نہیں بھیجا، تم کرو گا ہم نے کھانے بننے بھیجا ہے، اسکول میں بھیجا ہے۔ دوسری بات ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے لڑکوں کے اندر جو بات محبت اور شفقت کے ساتھ کی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں یا اسکولوں میں لڑکیاں بلائی جاتی ہیں پڑھانے، میرا جو یہ غلط ہے ظاہر نہ جائے، لیکن لڑکیوں کو صرف اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ان کے اندر رحم تمنا زیادہ ہے، وہ گود بھی لے لیں گی، سونا بھی دیں گی، چوم بھی لیں گی، یہ بھی کریں گے۔ اس لیے لوگ قانون اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے اسی بنیاد پر ہمارے وہاں سختی کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بالکل ترک ہے، سختی والا۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی کام آپ نے کہا، سبق دیا، نہیں لکھ کے لائے، صحیح نہیں لکھ کے لائے، تو بیٹا کہو، پوت کہو، بھیا کہو، لال کہو، جو کچھ بھی ایک محبت والے الفاظ کو ایسا نہ کرو، تمہارے اما ابا نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، تم پڑھ لو نا، ہم سے پوچھیے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ ترغیب بھی دی جائے اور ترغیب بھی ساتھ ساتھ میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہو، تو انشاءاللہ ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آپ کے حال جو ہے یہ ایسے بن کے چمکیں گے جیسے چاند ستارے چمک رہے ہیں۔ جب یہ چمکیں گے تو ان کے چمکنے کے ساتھ میں ہمارے چہروں پر بھی چمک آئے، ہمارے چہرے بھی چمکیں گے، ہمارے چہرے سے بھی خوشی کا اظہار ہوگا۔ اس لیے ہم غنیمت سمجھیں، آپ غور کر لیجیے کہ آپ ہی کے ساتھ میں پڑھنے والے ہیں، جب ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ میں پڑھنے والے ہیں بہت سے لوگ، لیکن انہوں نے علم کی قدر نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی چوبا چھو رہا ہے، کوئی دریا چھو رہا ہے۔ آپ نے اور ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے علم کی قدر کیا،
تو آج اللہ نے ہم کو یہاں سے بجا دیا، بھلے سے زمین میں بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک عزت کی جگہ پر بٹھا گیا ہے۔ اب عزت کی جگہ پر بٹھانا اللہ کا نام تھا، اس اللہ کی دی ہوئی عزت کو باقی رکھنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم ان کے سامنے اچھا معاملہ کریں، تربیت کریں، سب کچھ کریں، اور خلوص کے ساتھ میں، للہیت کے ساتھ میں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ 3000 روپئے دے تو اس سے زیادہ کام کریں، 5000 روپئے دے اس سے زیادہ کام کریں، بات سمجھے کریں۔ دیکھو یہ مدرسے کے لائن ہے، شروع سے آخر تک خدمت کے لائن، اور اس کا مشاہدہ، اس کا وظیفہ کوئی مدرسے کا ناظم نہیں دے سکتا ہے، اس کا وظیفہ، اس کا بدلہ تو اللہ آپ کو دے۔ ہم جانتا ہے کہ جن لوگوں کی 50,000 تنخواہیں ہیں، ان کے اتنے کپڑے سفید نہیں جتنے ہمارے ہیں، ان کے بچے اتنے خوبصورت نہیں جتنے ہمارے ہیں۔ یہ سارے انتظامات اللہ کر رہا ہے۔ ہمارے حاجی شمس الدین صاحب کعبہ کرتے تھے، وہ ہمارے پیر ہیں۔ تو ایک دن بہت ہمارے خیال آتے پولیس آئے، مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کا شوق تھا، کہنا کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ 3 بھوت سے بچا لے تو مجھے گھر میں کبھی کبھی نہ ہو۔ 3 ممکن کون کو بھی کھٹنے والے تھے، ہاں یہ 3 کوٹ سے بچا لے۔ ہم نے جیسے پھر ایک سفید کوٹ سے بچا لے ڈاکٹر، ایک کالے کوٹ سے بچا لے وکیل، اور ایک کھاکی کوٹ سے بچا لے پولیس۔ کہیں تو ان کا دولت گھر میں رکھ کے آج جب اس کے بعد میں ہم نے غور کیا تو واقعی میں پوری دنیا کی نہ صحیح لیکن ہمارے ملک میں زیادہ تر دولت انہیں تینوں جیبوں میں سے کسی نہ کسی جیب میں ہے۔ ہم جو لاکھوں روپے کمائے وہ میری جیب میں 100 روپے سب تینوں جیب میں جائے، ہر مہینے جبکہ ہم نے زیادہ تر آمدنی نہیں کی ہو سکتی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے جن اپنے بندوں کو علم سے نوازا ہے، عمل سے نوازا ہے، اکابرین کی صحبت عطا فرمائی ہے، ان کی دولت ان کی فوٹو میں نہیں جاتی، سب کو تحمل کا مادہ اللہ نے پیدا کر دیا۔ بھائی اگر کہہ رہا ہے کہ یہ کچا مکان تم لوگ پکا ہم نے وہاں بھیجا کہ کھانے بجانے کی ضرورت ہے، کھانے بجا دو جائے تحمل ایک بھیجا تم لے لو، سب کا مادہ۔ پڑوسی کو کہا جاتا ٹھیک ہے ہم پتھر پھینک کے کھا دے گا، تو گویا کہ سب تحمل کا مادہ پیدا کر کے اللہ نے تمام چیزوں سے ہم کو بچایا۔ کبھی آپ کا کسی ضرورت سے اگر کچہری جانا ہوگا تو اپنے وکیل صاحب کے پاس پہنچو، اگر مطلب آپ کا ہے آپ کا ہے تو آپ نہ وقت چلیے آپ سمجھ نہ ہے ان کا پہنچا کر دیا کرو، ہم یہ سمجھنا کر دیا کرو۔ تو جس کیس میں آپ کے 50,000 خرچ ہوتے اللہ 4-500 روپے کو دے سکتا ہے، اور اس سے بڑی برکت کا تاجر میں کر دیں یہ دکان میں جا کر بھائی صاحب مولا صاحب چائے پی لو، بھائی صاحب لو صاحب، تو یہ ساری احترام ہے کہ انہیں چیزوں کو ہم بہتر سمجھے اور انہیں چیزوں کو زیادہ سمجھ کر ہم اپنے کام کے لیے لگے ہیں۔ جب میں دنیا داری اسکولوں میں تو وہاں پر بھی تنخواہیں تو اتنی زیادہ نہیں، تو پرائیویٹ اسکول ہیں 3,000-4,000 تنخواہیں ہیں، لیکن اتنی فکر مندی کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارے بچے جب ان کے وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو جو ان کا مقصد اس مقصد کی تکمیل میں لگے کہ ان کے اندر بے دینی پیدا ہو، ان کے اندر دین سے دوری پیدا ہو، یہ پاک میں رہیں، تو اس طرح کی محنت چونکہ ان کے مذہبی محنت ہے، اس لیے کم سے کم تنخواہیں کی وہ ساری چیزیں چلائیں گے۔ اس میں ہم لوگ بھی ان کو جس طریقے سے ابھی راجہ کیا چھوڑنے تو بیان کرنے خوش ہوئی ہو، نسل بھی اس نے بھی کی ہو، ہم نیچے تھے ہم سن رہے تھے، تو اچھی بہرحال آپ لوگوں کی کارکردگی اچھی ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف آج سے نہیں بلکہ زیادہ دنوں سے ہے کہ دیگر چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو مقابلے میں اکثر ہمارا جانا بھی رہتا ہے، لیکن یہ آپ کو ہمارے حساب کے نمبر کے حساب سے پڑھے اساتذہ بھی ماشاء اللہ مخلص ہیں، خیرخواہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا
دینی احساس ہے۔ یہ مدرسے کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ مدرسے کو ہماری ضرورت ہے، مدرسہ ہماری ضرورت ہے۔ اور جو لوگ مدرسے کو، مدرسے کے اسٹاف کو اپنی ضرورت سمجھیں گے تو ان سے فیملی سازی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس سے زیادہ خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، یعنی کو تراشنا ہے یا خراشنا ہے، آگے چل کر کے انہیں کی ذریعے سے ہمارے علاقے میں مساجد بھی آباد ہوں گے، مدارس بھی آباد ہوں گے، مدارس بھی آباد ہوں گے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی انہیں کے ذریعے سے چلے گا، لڑکوں کے ذریعے سے نہیں کرتے۔ مال یہاں اکثر تیار اکٹھا ہو گئے تو بھٹے میں کئی مہینے کے لیے، لیکن پہلے کچا مال باندھا جاتا ہے، پھر بھٹے میں لگایا جاتا ہے۔ اب اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اٹھا نکلتا ہے تو مدرسے کو یہ بھٹا سمجھ، یہ بھٹا ہے، یہاں پر اینٹیں پاتی جا رہی ہیں، یہ پتی ہوئی اینٹیں ہیں اس وقت جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے پتی ہوئی اینٹیں ہیں۔ اب ان کو اٹھا کر کے اول نمبر کا اینٹا بنانا، ان میں سے کچھ کھنجر نکلیں گے، کچھ ٹیڑھے، کچھ میڑھے، کچھ لکڑے، کچھ دھولے، لیکن چند خراب اینٹوں کی بنیاد پر کوئی نہیں کہتا ہے کہ فلاں بھٹے سے اینٹا نہیں لگا، اینٹا خراب ہے، ہم سے کم خراب لگتا ہے۔ مدرسہ ہے تو اس میں بعض ایسے ہوں گے کہ ممکن ہے حرم شریف کو مؤذن بنا دیے گئے، اور بعض ایسے ملیں گے کہ علاقے کو سنبھالیں گے، بعض ایسے ملیں گے کہ مدارس کا اور مکاتب کا جال بچھائیں گے، یہی تو کام مقصود ہے ان مدارس کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمارے تمام حضرات کو اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دینی محنت کو، دینی قدر کو، دینی عزت کو اللہ تعالیٰ استقامت بخشے، اور تا زندگی ہم کو بھی آپ کو بھی کسی کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ان میں سے مؤذن بھی بنائے گا، امام بھی بنائے گا، عالم بھی بنائے گا، قاری بھی بنائے گا۔ دوسری ایک بات اور ہے کہ دیکھو آپ لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ان کا عالم یہ پڑھا ہے، ان کو کیا سوال ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اصل محنت علم والے استاد ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جب جیل میں تھے تو قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ملاقات کرنے گئے، تو دیکھا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جیل میں قیدیوں کو تعلیم اسلام کا پہلا حصہ پڑھا، تعلیم اسلام کا پہلا حصہ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مزاحیہ انداز میں کہا، ارے بھائی تم کے ساتھ ارے بھائی شیخ الاسلام کو دیکھو، دارالعلوم دیوبند میں بخاری کا درس دینے والا آج جیل میں بیٹھ کر کے تعلیم اسلام پڑھا۔ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ایسا ہی ہے، حالات بدلتے ہیں، دارالعلوم میں بخاری پڑھا تھا، یہاں کیا پڑھا، یہاں ہے تو بخاری پڑھنے والا جو ہے ویسی تعلیم نہیں جاتا۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہہ کر اس کا جواب دے کر شیخ الاسلام نے ہم لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑا، چاہے تعلق کا مزاج یہی رہا کہ اگر شیخ الحدیث کو وہاں پر میزان دے دی جاتی تو کچھ نہیں کرتے، ہم آپ کے ملازم ہیں، آپ کا کیا ہے، کبھی اگر الیاء سے استاد میں لائے، استاد سے پیچھے لائے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، پھر بنیاد تو یہی سے پڑتی ہے۔ علم کے جن لوگوں نے ان کو پڑھایا ہے، علم کا تعلق کرائی ہے، تو یہی تو آگے چل کر قرآن پڑھیں گے اسی پہچان سے، علم کی پہچان سے، اور یہی تو آگے چل کر حافظ بنیں گے، اور یہی تو آگے چل کر قرآن کی آیات پڑھ کر قرآن کی تفسیر کریں گے۔ تو سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، سب ساری عمارتیں، سارے محلات اور ساری بلڈنگیں سب اسی علم کے اوپر کر رہی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو، بنیاد نہ ہو تو دکان کہاں ہوگی؟ اس لیے ہم اپنی محنت کو، اپنی خدمت کو کم نہ کریں۔ یہ بڑی سے بڑی تعلیم کی بنیاد ہے،
बड़े मदरसों में जो लड़के जा रहे हैं वो इन्हीं जैसे छोटे मदरसों से निकल करके जा रहे हैं। यहाँ उनको काबिल बनाया जाता है, इस्तेदाद पैदा किया जाता है। इसलिए हम लोग अपनी मेहनत को कम न समझें, मुझे एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हर इनकी निगरानी करें, इनकी तरबियत करें, इनको तालीम दें, इनको अच्छा तरीका बताएं, सारे आदाब सिखाएं, खाने के, पीने के, सोने के, जागने के, दुआ याद कराएं। जब घर में जाते हो तो सलाम करते हो कि नहीं, जाते हो तो सलाम करते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें ये समझ लो कि जैसे देखो ये भी दिवाली में शक्कर के खिलौने बिकते हैं, देखो शक्कर के खिलौने, तो हमने पूछा भी है शक्कर के खिलौने बनाए जाते हैं तो सांचे होते हैं, सांचे मतलब हड़िया अगर आए तो दोनों सांचे में हड़िया बनाए, ऊपर इतना गोल खुला होता है, वही में शीरा बनाए कि शक्कर का होता है तो समझ लो कि सांचे हैं, ये तलबा सांचे हैं जो को तुम पढ़ाओगे तो ऐसा पढ़ाओ कि शीरा बन जाए, शक्कर काली में मिल गए, उनके दिल में रग में नस नस में जाए। इसलिए हमारे तरफ से कबूल कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और ये जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं अल्लाह ताला जो हादी बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, काजी बनाए और मसाजिद और मदारिस और मकातिब और मवाकिस की मुहाफिज बनाए। अल्लाहुम्मा सलाम उनका सलाम, हय्य रब्बना सलाम, वाक़िना सलाम, तबारक रब्बना व तआला या ज़ुल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से रखो, गफ़लतों को दूर फरमा, कोताहियों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे असातिज़ा हमको जो जिम्मेदारियां सबूत अल्लाह वो हमसे पूरी थी, हमसे पूरी अल्लाह आप हिम्मत अता फरमाइए, अज़्म अता फरमाइए, हौसला अता फरमाइए। क्या आपने जो हमारे असातिज़ा को हमारा सिपुर्द की थी उन्होंने तो पूरी कर दी, अब वो अमानत उनके सीने से हम लोगों के अंदर मुंतकिल हुई। अल्लाह इस अमानत का सही हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, इस अमानत का सही हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह गाँव के और इलाके के लोगों ने अपने बच्चों को हम पर एतबार करते हुए, एतमाद और भरोसा करते हुए हमारे सिपुर्द किया है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हम उनकी दीनी माहौल में तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें। अल्लाह इसके हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे इस मदरसे में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं इन सब को काबिल बनाने के लिए अल्लाह इन्हीं में से हाफिज भी बनाइए, इमाम भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर बनाइए और दूसरी तरफ इन्हीं में से कुछ को जज बनाइए, कुछ को वकील बनाइए, कुछ को डॉक्टर बनाइए, कुछ को इंजीनियर बनाइए, ताकि अल्लाह दोनों एतबार से हमारे कौम के बच्चे इस लायक हो सकें कि एक तरफ वो दीनी हुकूक अदा करें और दूसरी तरफ दुनियावी ज़रूरतों को भी पूरा करें। अल्लाह इन तमाम खिदमतों के लिए अल्लाह हमें और हमारे तमाम असातिज़ा को और हमारे तमाम बच्चों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जो लोग इस मदरसे की सरपरस्ती कर रहे हैं अल्लाह उनकी उम्रों में इजाफा फरमा लीजिए। अल्लाह जिन लोगों ने इस मदरसे में हर तरह का ताउन किया, माली ताउन, जिद्दोजहद, कोशिशें और मेहनतें, अल्लाह इन सब की मेहनतों का और ताउन का उन्हें भरपूर बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमा लीजिए। अल्लाह जब तक ये मदरसा बाकी रहे, ताउन करने वालों के मालों में बरकत होती रहे, हर मदरसे की हर ज़रूरत को मानदार लोग पूरी करके अल्लाह आपको खुश और राज़ी करते रहिए। अल्लाह हमारी अहलिया मरहूमा, हमारे वालिदैन मरहूमे और खानदान के दीगर लोग अल्लाह यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं उनके घरों और उनके खानदानों
ہمارے شیوخ کی، ہمارے محسنین محبین متعلقین دوست احباب کی اور پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما دے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اور ان تمام مرحومین کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، لوگوں کے ظلم و ستم سے جتنی بھی لوگ بے گناہ جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کو پھنسایا گیا، دشمنی میں، رقابت میں، تعصب میں، اے اللہ ایسے تمام لوگوں کو باعزت بری فرما دیجیے، باعزت بری فرما دیجیے، باعزت بری فرما دیجیے۔ اللہ ملک کے ماحول کو درست فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے نبی جو امن کے پیغامبر تھے، ان کی امت بھی امن کے پیغامبر ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کو اتنا زہر آلود کر دیا گیا اور اتنا تعصب بھر دیا گیا کہ جو لوگ کبھی ہم سے گلے ملتے تھے، مسکرا کر کے آداب جو ہے سلام بھیا کرتے تھے، آج دیکھ کر راستہ کٹ کر نکل جاتے ہیں۔ اے اللہ اس نفرت کے ماحول کو ختم فرما دیجیے، امن اور محبت کو عام فرما دیجیے، ہر اچھے کے مکان میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے دین کو داخل فرما دیجیے۔ اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ کفر سے، شرک سے، رسم الاعمال سے، مرتد ہونے سے، بے دین ہونے سے اور بے دین ہو کر مرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و خیر سے ازواج مطہرات، اہل بیت، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کو تقدس اور پاکی سے، اہل اللہ کے علم سے، عمل کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، ہمارے دوست ہیں، محمد رفیع صاحب ہمارے پڑوسی ہیں، اے اللہ ان کو عافیت سے شفا عطا فرما دے۔ دیگر جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری صحت بھی، ہماری طبیعت بھی اس وقت گڑبڑ چل رہی ہے، اللہ کیا بیماری ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، اور اس بیماری کا صحیح علاج کیا ہے وہ بھی اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ہمیں بھی صحت اور تندرستی، عزم اور حوصلہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب